ناول لمحہ جان گسل از قلم مصباح نوشین مکمل ناول۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ تیرا غم ہے کہ رونے نہیں دیتا، جلتا ہے جو دامن تو بھگونے نہیں دیتا، رہتا ہے میرے تیرا درد یوں ہر پل، گردش میں جہاں کی مجھے کھونے نہیں دیتا۔ ویسے تو مجھے اپنی اماں جانی سے بہت پیار تھا، مگر مجھے ان کی ایک عادت سے بہت زیادہ چڑ تھی، اور وہ تھی نصیحت کرنے کی عادت۔ ہر وقت نصیحت، اگر میں سنوں تو کام اچھا تو کیا ہو، سرے سے ہوتا ہی نہیں، جس پر حسب معمول اماں جانی کی نصیحتوں کی پٹاری کا بھیانک سا منہ کھل جاتا، اور میرا موڈ اگلے کئی دن خراب رہتا، اور میں اماں جانی سے بھی اکھڑی اکھڑی رہتی اور خود سے بھی نالاں۔ شروع میں تو مجھے یہ سب خاصا ناگوار گزرتا تھا، مگر پھر ایک دن جب خود اپنا محاسبہ کیا تو کچھ قصور اپنا بھی نظر آیا۔ بہرحال یہ تو طے ہے نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ اس احتساب کا کوئی فائدہ ہوا ہو یا نہیں اماں کو، مگر مجھے اتنا ضرور فائدہ ہوا کہ اماں کے لان تان پر موڈ خراب رکھنے کے بجائے میں نے اس لیکچر کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینے کا منصوبہ بنایا، اور فوراً اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اماں کی تمام نصیحتیں جو وہ لڑکی ذات ہونے کے ناطے پلو سے باندھ کر رکھنے کو کہتی، ان کے سامنے پلو ایک جگہ اکٹھا کر کے باندھ کر باہر آ کر کھول دیتی، اور مرضی ہمیشہ اپنی کرتی۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، مگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو مجبوراً انگلیاں ٹیڑھی بھی کرنی پڑتی ہیں۔ میں اماں جان کی اکلوتی مگر سخت ناہنجار اور نافرمان، زبان دراز، منہ پھٹ اور نالائق، بدتمیز، بے حس و بے مروت، بد مزاج اور جانے کیا کیا تھی۔ بچپن سے یہ ساری خوبیاں دن رات سننے کے باوجود انہیں میں ازبر نہ کر سکی۔ میری یادداشت ذرا کمزور ہے بریکٹ بے عزتی کے معاملے میں، اور یہ واحد میری خوبی ہے جسے میں خود کھلے دل و دماغ سے قبول کرتی ہوں۔ اماں جانی کو مجھ سے ایک نہیں کئی سارے گلے ہیں، مثلاً یہ کہ لڑکی ذات ہونے کے ناطے مجھ میں حیا نام کی کوئی چیز ابھی تک نمودار نہیں ہوئی۔ تو کیوں نہیں ہوئی؟ آگے سوالیہ نشان۔ بھئی اب مجھے کیا پتا کیوں نہیں ہوئی؟ اگر بازار سے مل سکتی تو اماں کی شدید حسرت کو ضرور پورا کرتی، مگر اچھا ہی ہوا جو ملی نہیں، کیونکہ میرے اندر اور بھی بہت سی خامیاں ہیں جو میرے نزدیک تو صرف خوبیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ آج کل کے دور میں سچ بولنا، ایماندار ہونا، حسن سلوک سے پیش آنا وغیرہ برائی سمجھی جاتی ہے، اور چوری چکاری، جھوٹ، بے ایمانی اور بدسلوکی کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ یہی حالات بریکٹ یہ میرے نادر خیالات ہیں، میں اماں سے برملا کہہ دیتی، اور وہ جوتا اٹھا کر میرے پیچھے ہو لیتی۔ ناہنجار، لوٹا کی لوٹا ہو گئی، مگر عقل نام کی نہیں۔ ارے کیا عقل گروی رکھتی ہے کسی کے پاس، یا استعمال ہی نہیں کرتی؟ ارے دماغ میں زنگ لگ جائے گا، اسے کبھی استعمال بھی کر لیا کرو۔ غضب خدا کا جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ آج کل برا ہو گیا، اور جس چیز کی انہوں نے مخالفت فرمائی ہے وہ بھلا کیسے اچھی ہو گئی؟ مت کفر بولا کر انزا، خدا کے قہر سے ڈر۔ اماں کو پتا ہے نا کہ میں اپنی چیزیں کسی کو نہیں دیتی، اسی لیے یاد آنے پر جملہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ اماں اپنی جگہ صحیح کہہ رہی تھی، اور میں اپنی جگہ۔ میں نے اپنے ارد گرد جو دیکھا کہہ دیا۔ ارے تجھے میں اتنے عرصے سے سمجھا رہی ہوں، اس کا کوئی اثر نہیں لیا تو نے؟ ناہنجار، کاش تو میری بیٹی نہ ہوتی، میں تجھے اٹھا کر باہر پھینک دیتی، وہ جل کر کہتی، اور میں ہنسنے لگتی، کیونکہ اماں کی صرف باتیں ہی تھی، میں صاف کو تھی، جھوٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے جو دل میں ہوتا کہہ دیتی، اور اماں مجھے منہ پھٹ ہونے کا خطاب دے ڈالتی۔
اماں کو بحث پسند نہ تھی اور میں ہمیشہ معتدل گفتگو کیا کرتی جسے وہ زبان درازی پر محمول کرتی۔ میں شوق، زندہ دل اور حنصور لڑکی تھی، جبکہ اماں مجھے سنجیدہ، میچور اور خاموش طبع دیکھنا چاہتی تھی۔ میں سخت کام چور تھی اور اماں جانی مجھے سکھڑاپے میں طاق کرنا چاہتی تھی۔ مجھے میوزک سننے، کتابیں، ناول پڑھنے کا شوق تھا اور اماں مجھے سلائی کڑھائی جیسے کاموں میں الجھانے لگتی۔ نتیجہ حسب معمول، حسب توقع جنگ کی صورت میں نکلتا اور اماں کی توپوں کا رخ میری جانب گولہ باری کرنے لگتا۔ اب بھی بات اتنی بڑی نہ تھی، نہ ہی قابل اعتراض، ہاں البتہ اماں جانی کے لیے ناپسند ضرور تھی، مگر میرے لیے تو پہاڑ نو کی نوید سناتی خوش رنگ و خوبصورت خبر تھی، جسے صرف سوچ کر ہی مجھ پر شادی مر کی کیفیت طاری تھی، اور جو اگر وہ سب ہو جاتا تو کیا ہوتا، اس سے آگے میں سوچ ہی نہ پاتی۔ علیزے کی شادی کی ڈیٹ جیسے ہی فکس ہوئی، انیکا چچی نے مجھے فون کھڑکا ڈالا۔ انزا میری جان، بس اب جلدی سے آ جاؤ، تمہارے بغیر یہاں سب تیاریاں، سب خوشیاں ادھوری ہیں، اور بہت کمی محسوس ہو رہی ہے تمہاری، بہت دل اداس ہے ہمارا، اسی لیے پہلی فرصت میں ہمارے پاس پہنچو۔ ان کا پیار بھرا اصرار بھرا بلاوا سننا تھا اور اپنی شامت کو آواز دینا تھی۔ انیکا چچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ وہ کیا خاندان بھر کی لاڈلی ہوں اور جس کی ہونا چاہیے اس کی۔ خیر چھوڑیے، ہاں تو میں کہہ رہی تھی، میں فٹ اماں کے پاس جا پہنچی۔ ابھی اماں نے آدھی خبر ہی سنی تھی کہ ہتے سے اکھڑ گئی، اور پھر جو سنائی اللہ دے اور بندہ لے، سختی سے منع کر دیا۔ تو کہیں نہیں جائے گی، حکم صادر ہوا۔ ہائے مگر کیوں اماں؟ انیکا چچی نے اتنے پیار سے بلایا ہے، بس کہہ دیا نا نہیں جائے گی۔ مگر کوئی وجہ بھی تو ہو نا انکار کی، آپ خواہ مجھے میرے اپنوں سے نہیں ملنے دیتی۔ اتنے عرصے بعد تو کوئی خوشی دیکھنی نصیب ہو رہی ہے، اور اس پر بھی آپ کے ہزاروں اعتراضات ہیں۔ میں ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر بات منوانے کی کوشش کرتی، دو چار آنسو بھی ٹپکا لیتی تھی، مگر اب کی بار یہ فارمولہ بھی کوئی خاص کارگر ثابت نہ ہو رہا تھا۔ میرے رونے میں اور شدت آ گئی۔ رو کیوں رہی ہے؟ اماں پرسوچ انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولی، اتنی بے بسی پر۔ میں نے جل کر سوچا، ضرور، مگر کہہ نہ سکی۔ کتنے دن ہے شادی میں؟ 15 دن بعد کی تاریخ دی ہے انہوں نے، میں آسو امید بھرے لہجے میں کہتی، آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر امید کے دیے جلا اٹھی۔ ٹھیک ہے، 2 دن پہلے چلی جانا۔ احسان عظیم کیا کیا؟ مگر اماں؟ انہوں نے ابھی بلایا ہے۔ میں کمال ضبط کا مظاہرہ کر کے ایک مرتبہ پھر گوش گزار کرتی رہی کہ شاید پہلے اماں کو سننے میں غلطی ہوئی ہو اور وہ اب مان جائیں۔ ابھی کیوں بلایا ہے؟ جبکہ سب جانتے ہیں کہ تو کسی کام کی نہیں، ایک کپ چائے کا تجھے بنانا نہیں آتا، سوئی میں دھاگا تو نہیں ڈال سکتی، چین سے رہنا تجھے نہیں آتا۔ اماں ایک مرتبہ پھر میری خوبیاں انگلیوں پر گننے لگی۔ اوہو، اماں نے کس قدر میری کام چوری اور پھوڑ پن کے قصے مشہور کر رکھے تھے۔ میں خجل ہو کر سوچتی رہی، اماں پلیز، 1.5 سال ہو گیا ہے مجھے چچا میاں کے گھر گئے ہوئے، جب ان کی ساس کا انتقال ہوا تھا اور جب انہوں نے نیا گھر بنوایا تھا، تب بھی مبارکباد دینے آپ اکیلی چلی گئیں، مجھے نہیں لے کر گئیں۔ مگر اب تو جانے دینا، میری کلوٹی اتنی پیاری اچھی کزن کی پہلی شادی ہو رہی ہے۔ میں لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر کہتی یا پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیتی، اور ایسا صرف اس وقت ہوتا جب مجھے اپنی کوئی بہت ہی ضروری بات منوانی ہوتی، ورنہ اس سے پہلے تو اماں سے لاڈ پیار کے ایسے مظاہرے صرف جوتے پڑنے کی صورت ہی ہوتے۔ لیکن میں بھی کمال چالاکی سے اماں کے ہاتھ پکڑ لیتی تاکہ اگر میرے منہ سے کچھ ایسا ویسا نکل بھی جائے تو کچھ
बचत हो जाए। देखो अंसा, मेरी बच्ची, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। घर में दिल लगाना सीख। कल को तुझे घर भी बसाना है। अलीजा तेरे साथ की है और उसकी शादी हो रही है, और मेरी अना इस बात की इजाजत नहीं देती कि तू शादी से 15 दिन पहले जाकर उनकी ड्यूटियां संभालती फिरे। कह दे उनसे कि मसरूफियत ज्यादा है, अभी नहीं आ सकती। और मैं अम्मा जानी की बातें सुनकर हैरान सी रह गई। तो क्या मुझे सारे इसलिए बुलाते हैं कि मैं उनकी जरूरतों को पूरा करती हूँ? मगर बकौल अम्मा के मैं तो किसी काम की ही नहीं, और काम तो उन्होंने मुझे क्या करवाने थे। उल्टा मेरी खिदमत किया करते थे वो सब लोग। अम्मा मुझे उनसे बदगुमान करना चाहती थी, और मैं उनकी सादगी पर मुस्कुरा उठती। अब भी अम्मा यही कर रही थी। आप ही तो कहती हैं अम्मा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, और जब आप माँ होकर काम खराब हो जाने के डर से वमा लान तान मुझे करने से रोकती हैं, तो भला कौन अपने बर्तन तुड़वाना पसंद करेगा? मैंने जरा तेज आवाज में कहा, और पैर पटकते हुए अपने कमरे की जानिब चल दी और अंदर आकर जाने की तैयारी करने लगी। मैं इस वक्त शदीद गुस्से में थी। अम्मा हमेशा ऐसा ही करती थी, कभी जो दिल रखा हो, कभी जो आराम से मान गई हो। मैं इस वक्त सख्त बदगुमान हो रही थी अम्मा से। जब ही जराफे की कर्तन वाला सैन मेरे कमरे में दाखिल हुआ, उसके लबों पर बड़ी मायनी खेज मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब था कि वो बाहर से सारी राम कहानी सुनकर आया है। मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हो गया। बहैसियत कजन जैन में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि किसी जमाने में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बुरा तो जब हुआ जब उसकी अम्मा ने मेरे लिए जैन का पैगाम दे दिया। जैसे ही मैंने सुना, जाहिर है मुझे इनकार ही करना था, सो कर दिया। हस्बे तवक्का अम्मा जूते समेत मेरे सर पर पहुंच गई। मैं पूछती हूँ, क्या बुराई है जैन में? तेवरी चढ़ाकर पूछा क्या? कोई एक बुराई हो तो कहूँ भी अम्मा, मैंने लापरवाही से कहकर दोबारा नॉवल खोल लिया। देख हंसा, तुझे उस जैसा अच्छा लड़का चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अरे कभी चाहत देखी भी है खाला की? कितनी जान देती हैं तुम पर, हालांकि तू इस काबिल नहीं है। कैसी अम्मा आप? मैंने नॉवल मेज पर पटका और उठकर उनके सामने आ गई। आपको हमेशा मैं ही बुरी नजर आती हूँ, हर कसूर मेरा ही नजर आता है। ठीक है, मैं ही बुरी हूँ, तो फिर आप कैसी बहन है जो अपनी सगी बहन को अपनी बिगड़ी हुई बेटी का रिश्ता दे रही हैं? तो क्या आप ये अच्छा कर रही हैं? असल गुस्सा तो मुझे अम्मा के तल्ख सच को सुनकर हुआ था। क्या मैं वाकई इस काबिल क्या मैं वाकई इस काबिल नहीं कि कोई मुझे पसंद करता? मैं अजीब सी एहसास महरूमी में घिर गई। मगर ये वक्त चलने कुड़ने का नहीं था, अपना मुकदमा लड़ने का था। मैं ऐसा कतई ना करती, और ना ही मैं ऐसी खुदगर्ज हूँ। अरे वो तो जैन और सलमा की ख्वाहिश पर ही मैंने ये फैसला किया। अम्मा तब चुकी थी। दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग होते हैं जो आंखों देखी मक्खी निकलने को तैयार हो जाते हैं। तू समझ, सलमा और जैन भी उन्हीं में से हैं जो तुझसी फुअड़ और बदजुबान को कबूल कर रहे हैं। मुझे तो अम्मा ऐसे नेक फरिश्ता सिर्फ लोगों से दूर ही रखिए। मैं अपने साथ उनको क्यों खराब करूं? मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए। पहले तो अम्मा ने मुझे घूरा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, आखिर तुझे क्या बुराई नजर आती है जैन में? अब आई थी ना अम्मा लाइन पर। मैंने जुड़े हुए हाथ अम्मा के सामने से हटा लिए और पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। पहली बात तो ये है कि मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं। दूसरी बात ये कि जैसा लाइफ पार्टनर मैं अपने लिए चाहती हूँ, जैन वैसा नहीं। कमाल शाने बेनियाजी से कहकर मैं अपने नाखूनों को देखने लगी थी। तो कैसा चाहती है? कैसा हो शहजादा गुलफाम? अम्मा ने बमुश्किल जुबान और गुस्से को कंट्रोल करते हुए नॉर्मल लहजे में पूछा। दौलतमंद हो, खूबसूरत हो, बंगले वाला, कार वाला। मैं आवाज दबा कर बोली, अरे तुझे खुदा की मार अंजा, अगर तुझे अक्ल खुदा ने दी होती तो सोचती ना कि छोटे घर की लड़कियों के लिए बड़े घर के बर नहीं आते।
یہ سب ڈراموں کہانیوں میں ہوتا ہے اور وہی یہ اچھا بھی لگتا ہے۔ اور اگر تجھے اب اچھے شہر اچھے گھر میں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے، لمبی گاڑیوں میں گھومنے کا شوق ہے، تو وہ سب تو تجھے زین بھی دے سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اتنا کما رہا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد کمپنی اسے گھر اور گاڑی بھی دے دے گی۔ نہیں تو خود بچت کر کے سمجھداری سے وہ سب بنا لینا جس کا تجھے شوق ہے۔ میں ہی کیوں اماں، نہیں ہوتی مجھ سے بچت وچت۔ پہلے ایک عمر میں اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر سب کچھ اکٹھا کرو، اور جب حسرتیں دم توڑ جائیں تو انہیں پورا کرو۔ نہیں اماں، میں سسک سسک کر نہیں جی سکتی، بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ آگے آپ کچھ سمجھدار ہیں۔ اور پھر جانے اماں نے خالہ اور زین کو کیا کہہ کر مطمئن کیا، میں نہیں جانتی۔ ہاں البتہ بات آ گئی ہوگی، اور نہ ہی اماں نے دوبارہ مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات کی۔ دوسرے ہی ہفتے جب چچا میاں مجھے خود لینے کے لیے آئے تو اماں کو ناچار مجھے ان کے ساتھ رخصت کرنا ہی پڑا، مگر جاتے وقت بھی نصیحتوں کا پلندہ وہ میرے ساتھ رکھنا نہ بھولی۔ دیکھ، احتیاط سے چلنا، دوپٹہ اوڑھے رکھنا، کسی سے یوں ہی بے تکلف نہ ہونا، سوچ سمجھ کر بولنا، زیادہ باہر مت جانا، وقت پر کھانا اور وقت پر سونا وغیرہ وغیرہ۔ میں انتہائی فرما برداری کا مظاہرہ کرتی جھکے سر کے ساتھ۔ جی اماں کی تکرار کیے جا رہی تھی، یہ بھی ضروری تھا۔ اگر نہ کرتی تو اماں کان سے پکڑ کر بٹھا لیتی اور کبھی نہ جانے دیتی۔ میں چچا میاں کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی۔ توقع سے زیادہ گرم جوشی سے میرا استقبال کیا گیا تھا۔ علیزہ، عبیرہ اور آنٹی تو جیسے بچھی جا رہی تھی میرے آگے، یوں جیسے میں کسی سلطنت کی شہزادی۔ عزت، ایمان، فروہ وغیرہ بھی اسی شام آ گئی، اور شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، انزا کے آتے ہی یہ شادی والا گھر گھر لگنے لگے گا۔ اصل رونق تو اسی سے ہوتی ہے۔ انیکا چچی مجھے پیار سے خود سے چمٹا کر بولی تو ایک سرشاری سی میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی۔ اپنی نگرانی میں علیزہ کے جہیز کا سامان پہنچوایا۔ اماں کی قید سے نکلتے ہی رب جانے میں اتنی سمجھدار کیسے ہو جاتی تھی۔ مائیوں والے دن سارے مہمان بھی آ گئے اور شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ اب صحیح معنوں میں میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، کیونکہ مہمان پہنچ چکے تھے اور میں سر جھاڑ منہ پھاڑ بنی پھر رہی تھی۔ اف، ایک تو کام کے دوران پارلر جانے کا یاد ہی نہیں رہا۔ کس سے کہوں، دل ہی دل میں سوچتی میں کچن سے ملیکہ بیڈ روم میں جا پہنچی، خاندانی ماموں کے پاس۔ زندہ دل جولی فیلو ماموں، جو سب کے ماموں تھے، بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ ماموں، مجھے پارلر جانے۔ دروازہ دھڑ سے کھولتے ہی بغیر ادھر ادھر دیکھے میں ماموں سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں تو جاؤ بیٹا، میں نے کب روکا ہے؟ ماموں نے قدرے لاپرواہی سے کہا، مزاح کا ٹچ دے کر، جو ان کی طبیعت کا ایک خاصا تھا، بلکہ سنہری پہلو تھا۔ اوہو ماموں، یہی تو اصل مسئلہ ہے، میں نے الجھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جاؤں کس کے ساتھ؟ میں ان سے بات کرتے جیسے ہی مڑ کر کمرے کے وسط میں پہنچی، سامنے ہی ایک خوبرو اور اونچے لمبے مرد کو دیکھ کر سٹپٹا گئی، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہرگز نہیں دیکھا تھا۔ چونکہ چند سیکنڈز پہلے تو میں اندر داخل ہوئی تھی اور تب تک میں دروازے پر ہی کھڑی رہی تھی۔ میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جو میری ہی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی، جانے کیوں۔ ابتسام، عمیر، کسی سے کہہ دو، وہ لے جائے گا۔ ماموں نے مجھے ایک اور راہ دکھائی۔ ان میں سے تو کوئی گھر پر بھی نہیں ہے۔ میں سب کو دیکھ کر ہی آپ کے پاس آئی ہوں، میں نے قدرے سنبھل کر جواب دیا اور اس اجنبی کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ انہوں نے پوچھا۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ، میں نے جواب دیا اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب کیا کروں ماموں؟ میں نے ناسمجھی سے کہا۔ صبر کرو بیٹا، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
ماموں کے جواب نے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اتنی دیر سے وہی تو کر رہی ہوں میں۔ ارے شہروز بھیا آپ کب آئے؟ وہ خوش دلی سے بولے۔ وہی نوجوان کھڑا تھا۔ کافی دیر ہو گئی انزا، وہ اچانک مجھ سے مخاطب ہوئے۔ جی ماموں، میں نے ناسمجھی سے کہا۔ دوا انسان کے بس میں ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن دعا اپنے علاوہ دوسروں کی بھی چاہیے ہوتی ہے نا؟ سوالیہ انداز میں وہ ایک مرتبہ پھر سے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ جی ماموں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب کی بار میرے لہجے میں خاصی کھنک تھی۔ اور وہ کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ سوال ایک مرتبہ پھر ہوا۔ دوسروں کے کام آ کر، ان کی مدد کر کے انہیں مشکل سے نکالنے میں مدد کرنے سے۔ ماموں جان، میں نے سرشار لہجے میں جواب دیا۔ وہ اجنبی بڑی پرشوق گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پارلر سے ہمیں آنے میں خاصی دیر ہو چکی تھی۔ علیزے کے سسرال والے رسم کرنے پہنچ چکے تھے۔ باقی مہمان بھی تیار خوشخبریوں میں مصروف تھے، یعنی فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی انسا؟ اتنی دیر لگا دی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، علیزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمام کزنز اس کے کمرے میں جمع تھی۔ فروا، زندگی اور عزت پیلے جوڑے میں پھولوں کا زیور پہنے خوبصورت سی علیزے کو چوڑیاں پہنا رہی تھی۔ سبز اور پیلے رنگ کی چوڑیاں اس کی مہندی لگے بازوؤں میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہو انزا، اتنا زبردست چینج۔ میں مسکرا دی۔ یہ فاخرہ تھی، صدا کی فیشن کی دل دادا۔ ریئلی آئی کانٹ بلیو اٹ۔ کون سے پارلر سے آ رہی ہو تم؟ ارے وہ تو شروع سے ہی بہت پیاری ہے، جو بھی پہن لے، جو بھی ہیئر کٹ لے، سچ زیادہ ہے۔ علیزے نے پیار بھری نظروں سے مجھے تکتے ہوئے کہا۔ اچھا اب جلدی سے کپڑے چینج کر لو انسا، وہ پھر ہی میں باہر سٹیج پر جاؤں گی اور وہاں میرے پاس رہنا۔ تمہارے ہاتھ پر خود مہندی لگاؤں گی تاکہ جلد سے جلد چچی تمہیں بھی کسی کونٹے سے باندھے۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بڑا بے نام سا درد دل میں اٹھا تھا، ایک بے نام سی کیفیت جسے میں کوئی نام نہ دے سکی۔ اور پھر مائیوں اور مہندی فنکشن بڑے اچھے طریقے سے گزرا، ڈھیروں شرارتیں اور حماقتیں کرتے ہوئے۔ جب علیزے کے سسرال والے چلے گئے تو ہم سب کزنس نے ڈرائنگ روم میں اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے محفل موسیقی کا انتظام کیا، جس میں سب نے اپنی اپنی پسند کے گانے گائے۔ جانے کیوں جب میری باری آئی تو بجائے اس کے کہ میں شوخ و شنک اپنی پسند و عادات کے مطابق گانا سناتی بریکٹ جیسے پچھلے 5-6 دنوں سے ڈھولک پر گا رہی تھی، نہ سنا سکی، سو میں نے معذرت کر لی۔ یہ کیا بات ہوئی انسا کہ تم شادی میں شریک ہو اور گانا نہ سناؤ؟ بھئی گانا تو گانا پڑے گا۔ سب یکے بعد دیگرے اصرار کرنے لگے اور میں اس بے نام درد کی کیفیت کو سمجھتے دھیرے سے سر جھکا کر اے جذبہ دل کر میں چاہوں گانے لگی۔ ماحول پر ایک سحر سا طاری تھا اور میں اس فسوں میں ڈوبنے لگی تھی۔ عجیب بے بسی میں گھری۔ جب گانا ختم ہوا تو میری آنکھیں اس بے نام سے درد پر نوحے کنا تھی۔ اظہارِ آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ میں چپکے سے اٹھی اور سی ڈی پلیئر کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایسا تو میں نے کبھی نہ چاہا تھا۔ اس بے نام درد کے بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ یہ پانی پی لیں انسا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شہروز ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً نگاہیں جھکا لی، مبادا وہ میری نگاہوں کی تحریر نہ پڑھ لے، اور چپکے سے جھکے سر سے گلاس کو تھام لیا۔ ارے تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ چلو آؤ ڈانس کرتے ہیں۔ زندگی بڑے جوش سے آگے بڑھی۔ میں اپنی اس وقتی کیفیت پر قابو پا چکی تھی، فوراً اپنی پرانی جون میں لوٹ آئی۔ وائی ناٹ، شور کہتے ساتھ ہی میں اٹھ کھڑی ہوئی
اور پھر اپنے اندر کے شور کو کم کرنے کے لیے میں نے خود کو باہر کے شور میں اس قدر مگن کر لیا کہ ہر احساس سے عاری ہو گئی۔ ہم سب لڑکے لڑکیوں نے مل کر ڈانس کیا۔ راول، ابتسام بھائی، ماموں، فروا اور ایمان اب مل کر ڈانس کر رہے تھے اور سب ہی بہت اچھا کر رہے تھے۔ میں واپس اپنی چیئر پر آ بیٹھی۔ جب ہی زندگی میرے پاس آئی، دل تو میرا چاہتا تھا کہ اسے زندگی کے بجائے ہاجرہ کہہ کے بلاؤں، کیونکہ یہ نام اس کے 250 پاؤنڈ کے سراپے پہ خوب جچتا تھا، لیکن مجبور تھی۔ یہی حال عزت کا تھا، لہٰذا اپنے دل کی حسرت کو میں ان کی غیر موجودگی میں ان دونوں کو ہاجرہ اور ستو کہہ کے پورا کرتی، کیونکہ میرا اپنا ایک ذاتی قول ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے اسے فوراً پورا کر لو، کہیں کوئی تشنگی نہ رہ جائے۔ سنو انسا، اس کے بعد پلیز اسد امانت علی کی ٹھمری پلے کرنا۔ اس نے مجھے ایک سی ڈی تھماتے ہوئے کہا۔ میں جہاں آج کل کلاسز لے رہی ہوں نا کلاسیکل رقص کی، وہاں اس پر مجھے انعام ملا تھا، اور میں ہونک اسے جاتا دیکھتی رہی اور تصور کرتی رہی کہ کلاسیکل رقص سیکھنے کے بجائے ورزش کیوں نہیں کرتی، کم از کم 250 پاؤنڈ میں سے کچھ تو کم ہو۔ میرا دل چاہا میں کوئی فاسٹ راکنگ نمبر پلے کروں کہ کچھ دیر تو یہ جسم ہلائے، کیونکہ حرکت میں برکت ہے، ہلے گی تو چربی بھی گلے گی نا۔ میں نے ڈسک اٹھائی اور واپس رکھ لی۔ برا مان جائے گی، میں نے سوچا اور ڈسک ڈال دی۔ ناؤ گائز، زندگی ہمارے سامنے کلاسیکل موسیقی کا اچھوتا شاہکار پیش کریں گی۔ آپ سب خواتین و حضرات سے التماس ہے کہ اپنی اپنی نشست سنبھال لیں اور سیٹ بیلٹس باندھ لیں۔ ابتسام نے اعلانیہ جیسے ہی کہا، سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب بڑا عجیب سا منظر تھا، پورے ماحول پر سکوت طاری تھا۔ زندگی اور ہاجرہ کمرے کے وسط میں کھڑی ایک ٹانگ اٹھائے، آنکھیں بند کیے، دونوں بازو ہوا میں لہرائے، ٹھمری کے شروع ہونے کے انتظار میں تھی۔ میں نے اس کی شروعات دیکھتے ہی سی ڈی پلیئر کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ زندگی خفت سے بے حال اور میں حیرانی سے، کیونکہ میں نے ٹھمری والی ڈسک کی پلے کی تھی، لیکن جب وہ چلی تو بجائے گھنگروؤں کی چھنکار کے آصف شہزادہ کا کملی نال لاکھیاں پلے ہوا تھا۔ جیسے ہی میوزک پلے ہوا، زندگی کے بازوؤں نے ہوا میں رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں مطمئن سی ہو کر دیکھنے لگی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب کملی نال لا اکھیاں پلے ہوا تو میرے ہاتھوں کے طوطے صحیح معنوں میں اڑے تھے۔ میں نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ زندگی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنے بائیں جانب دیکھا۔ شاروز مجھ سے کہہ رہا تھا، جو آپ نہ کر سکیں وہ میں نے کر دیا، جو آپ کے بس میں ہو اسے کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، تو اس نے ڈسک تبدیل کی تھی اور اس نے یقیناً مجھے دیکھ بھی لیا تھا۔ بھئی، اس سے پہلے اتنی عمدہ ٹھمری میں نہ سن سکا۔ زندگی تمہارے دوست سے وہ آج بھی سن لی۔ میں نے دیکھا ماموں ہنس کر زندگی سے کہہ رہے تھے، یہ اسد امانت علی صاحب نے مرنے سے کتنے دن پہلے ریکارڈ کروائی تھی۔ بھئی واہ، بہت خوب، مزہ آ گیا۔ زندگی اب مجھے گھور رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میری خیر نہیں۔ سو میں جھٹ پر شہروز کو گھورتی ماموں کے پیچھے ہو لی، جو کچن کی جانب جا رہے تھے۔ ماموں پلیز، ایک کپ مجھے بھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی ماموں کو اپنے لیے چائے بناتے دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی۔ تم ایسا کرو بھانجی کہ یہ ساس پین پکڑو، فریج سے دودھ نکالو اور اسے چولہے پر رکھ دو۔ باقی چیزیں میں نے ڈال دی ہیں۔ میں تب تک انڈے بوائلر میں ڈالوں۔ پین پکڑاتے ہوئے وہ فریج کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے چائے چڑھا دی اور ماموں نے انڈے بوائلر میں ڈالے، پھر ایک پلیٹ میں بسکٹ نکال کر کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے لگے۔ یہ 3 کپ کس کے لیے؟ ہم تو 2 لوگ ہیں ماموں جان۔ یہ تیسرا کپ شہروز کے لیے۔ ماموں کا جواب سن کر مجھے کچھ دیر پہلے کی جانے والی حرکت یاد آ گئی۔ بدتمیز، میں زیر لب بڑبڑائی،
تمہیں شہروز کیسا لگا؟ انہوں نے پوچھا۔ اچھا ہے۔ صرف اچھا؟ بے حد اچنبھا سا سوال پوچھا گیا۔ اگر تھوڑی دیر پہلے والی حرکت نہ کی ہوتی تو میں نے اسے شاید کافی سے زیادہ اچھا کہتی، مگر اب سوری، صرف اچھا، کیونکہ زندگی مجھ پر بگڑے گی صرف اتنی سی بات پر۔ بدگمانی انسا بچے، یہ اتنی سی بات نہیں ہے ماموں، میں بھی تو بدو بولی۔ شاہروز سے میں نے ہی کہا تھا، جبکہ وہ مان نہیں رہا تھا۔ ماموں نے نیا انکشاف کیا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ اب بتاؤ کیسا لگا وہ تمہیں؟ بہت زیادہ سے بھی اچھا ماموں، میں مسکرا کر بولی۔ گوارا ہے وہ؟ ماموں جانے کیوں مجھے اتنی انفارمیشن دے رہے تھے۔ جانتی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں رہا اب تک، بس نصیب ہی نہیں کھلے بیچارے کے، میں نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ نہیں، اسے اس کا رائٹ میچ نہیں ملا تھا اب تک، ماموں نے اس کی وکالت کی۔ چھوڑے نا ماموں، یہ سب بندہ اس وقت کہتا ہے جب نصیب نہ کھلے، اچھا رشتہ نہ ملے۔ اگر اس کے نصیبوں میں ہوتی نہ شادی تو میں دیکھتی کہ کیسے رائٹ میچ تلاش کرتا ہے۔ میں نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ تم کبھی کبھار اتنی تلخ کیوں ہو جاتی ہو انسا؟ ماموں نے پوچھا اور مجھے سانپ سونگھ گیا۔ سوری، مجھے واقعی کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے بارے میں ایسی رائے دینے کا۔ میں فوراً سنبھل گئی۔ ایسا کب تک چلے گا انسا؟ کیوں خود سے بھاگ رہی ہو؟ میں ساکت نظروں سے یکٹک بس ماموں کو دیکھ رہی تھی۔ ماموں لمحہ بہ لمحہ میری بدلتی کیفیت سے آشنا تھے، لیکن مجھے اپنی حالت کو خود سے بھی چھپانا تھا۔ جبھی بولی تو آواز خاصی دھیمی تھی، اپنی ہار تسلیم کرتی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماموں جان، میں بمشکل بول پائی، نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ تو پھر یہ گریز کیوں؟ ماموں تو آج جرا پر اتر آئے تھے۔ کیسا گریز؟ تم سب سے چھپ سکتی ہو انسا، مگر مجھ سے نہیں، کیونکہ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسی لیے بیٹا، ہمیشہ کی طرح اب بھی مجھ سے سب کہہ دو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور شاید میں کچھ تمہاری مدد بھی کر سکوں۔ وہ نرم لہجے میں کہتے مجھے پہلے سے زیادہ کمزور کر گئے اور میں ہار گئی۔ زین والا معاملہ اور اماں سمیت اپنے تمام خواب، تمام امکنوں اور منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی خواہش تک سب بیان کر دیا۔ اس کا کوئی حل؟ ماموں نے استفہامیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے ماموں جان کہ اماں جو مرضی کہیں، لیکن میں زین سے شادی نہیں کروں گی۔ اس گریز کی وجہ؟ ماموں نے استفسار کیا۔ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا بھی تب بھی زین کہیں نہ ہوتا، میں نے ہٹ دھرمی سے کہا، اور ماموں کی طرف دیکھنے لگی جو پرسوچ نگاہوں سے مجھے ہی تک رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارا رائٹ میچ مل گیا؟ ماموں کافی دیر بعد بولے تھے۔ میرے قدموں میں سے زمین سرک گئی تھی، اور میں خود کو خلا میں معلق ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ماموں کی ہر منطق نرالی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے طریقے سے مجھ سے اصل بات اگلوانا چاہ رہے تھے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ماموں جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں پتہ انسا، مجھے غلط فہمی نہیں ہوتی۔ میں عجیب الجھن میں گرفتار ہوئی۔ جس احساس سے میں ابھی چند لمحے پہلے آشنا ہوئی تھی، اسے کیسے کوئی واضح نام دے ڈالتی بغیر کسی ثبوت کے۔ تمہارے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے انزا، کیا اس سے شہروز واقف ہے؟ اچانک انہوں نے میرے سر پر بم پھوڑا تھا جس نے میری ذات کے پرخچے اڑا دیے، اور میں خود کو سمیٹ بھی نہ سکی۔ کیا مطلب ماموں جان؟ میں نے کہا تھا نا، تم مجھ سے زیادہ نہیں چھپ سکتی، اور میں ہار گئی۔ زین سے شہروز تک کا سفر کیسے چند لمحوں میں کیا، ماموں جان کو سب بتاتی چلی گئی۔ میری حالت اس مسافر کی سی تھی جو دشت میں ننگے پیر چلتا، ویرانوں خشک گرم لوہے کے تھپیڑے کھاتا ایک انجان بے سمت منزل کی طرف سفر کر رہا ہو، اس یقین کے بغیر کہ منزل ملے گی بھی یا نہیں۔ میں شہروز سے بات کروں؟ ماموں نے نیا آئیڈیا پیش کیا، اور میں تڑک اٹھی۔
کیونکہ میری انا مجھے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ بھیک مانگتی، اور بھلا کبھی محبت کی بھی بھیک مانگی جاتی ہے؟ مجھ سے زیادہ جاننے کے باوجود آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ میں انسانوں سے نہیں مانگتی۔ کبھی کبھار حالات سازگار بنانے کے لیے خود کو جھکانا بھی پڑتا ہے بیٹا۔ ماموں نے مجھے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ اپنی خودی اور نسوانیت کے وقار کو بلند رکھنے کے لیے ٹوٹ جانا، ہار جانے اور جھکنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں ماموں، اور آپ ہی یہ بات بھول رہے ہیں۔ میں نے ان کی کہی بات انہیں یاد دلائی، تبھی وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ مجھے تم پر فخر ہے انسا، تم واقعی بہت عظیم ہو۔ ماموں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر میرا سر تھپتھپایا۔ ماموں مجھے آزما رہے تھے۔ سچ شکر کہ میں سرخرو ہوئی تھی، میری خودی کا بھرم سلامت تھا۔ اگر ماموں بھانجی کا پیار ختم ہو گیا ہو تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کچن کے دروازے میں شاہ روز کسی فریم میں جڑی تصویر کی مانند احساسہ تھا۔ ماموں اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولے، جی جناب، آپ ہی کو یاد کر رہے تھے ابھی؟ انسا کہہ رہی تھی کہ شہروز کو۔ ماموں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا اور میں اس غلط بیانی پر سٹپٹا گئی۔ مجھ ناچیز کو آپ یاد فرما رہی تھی انسا جی؟ وہ قدرے شوق لہجے میں کہتا میری جانب جھکتے ہوئے بولا، میری ہتھیلیاں پانی سے بھیگ گئیں۔ رب جانے اس نے ہماری ساری گفتگو سنی تھی یا وہ ابھی آیا تھا۔ اگر سن لی تھی تو اس سے زیادہ میں سوچ ہی نہ پائی۔ چچی، وہ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بلا لوں۔ بے بسی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے بمشکل ہکلاتے وضاحت پیش کی تھی۔ ہاں، چائے پیو شہروز، اور پی کے بتاؤ کہ کیسی بنی ہے۔ اپنی انسا نے بنائی ہے۔ ماموں نے میری حالت کے پیش نظر بات آگے بڑھائی تھی، اور خود بے حد غور سے شہروز کا چہرہ، اس کا رویہ اور میری حالت کو بڑی گہری نظروں سے آبزرو کر رہے تھے۔ بھئی واہ انسا جی، واقعی چائے بہت اچھی بنی ہے، آپ کا دعویٰ بجا ہے۔ مگر میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، میں ناسمجھی سے بولی تھی، میں حقیقتاً نہیں سمجھی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کچھ زبان سے کہہ دیا جائے انسا بی بی، کبھی کبھار آنکھیں بھی کافی کچھ کہہ دینے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں، بشرطے کہ کوئی سمجھے تو۔ وہ ہولے سے گنگنایا اور میرے سر سے بات گزر گئی کہ وہ کیا اور کیوں کہہ رہے۔ آنکھوں کی تحریر پائیدار نہیں ہوتی شہروز، اور پائیدار باتیں زبان سے کی جائیں تو زیادہ اچھی اور سود مند ہوتی ہیں۔ جانے کیسے بےدھیانی میں میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ میں شرمندہ تو وہ خاصا محسوس تھا، اور ماموں تو باقاعدہ کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ یہ انسا ہے بھتیجے، اسے جتنا لاجواب کرنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی الجھو گے۔ ماموں نے اسے عام سے لفظوں میں بہت کچھ جتلایا تھا۔ کیوں ماموں، کیا ان کا جال مکڑی کے جال سے بھی زیادہ باریک اور پرپیچ ہے؟ نہیں، نرم مگر بے حد صاف شفاف، اندیکھی زنجیروں والا۔ ماموں اور وہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے، میرے سر پر سے گزرنے لگی تھی، اور میں اٹھ کر کچن سے باہر آ گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کسی نے بھی مجھے روکا نہیں تھا۔ اگلے دن کا آغاز کافی سرگرمیاں لیے میرا منتظر تھا۔ دن 12 بجے کے قریب جیسے ہی میں اٹھی، علیزہ اور عبیرہ پارلر جانے کو تقریباً تیار کھڑی تھی۔ صرف میرے جاگنے کی دیر تھی۔ اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ انسا، اور میرے ساتھ ہی چلو۔ تمہارے شام کو پہننے والے کپڑے بھی میں نے اٹھا لیے ہیں، بس اب تمہاری دیر ہے۔ علیزے مجھے دیکھتی ہی زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ کتنا خیال تھا اس سے میرا، مہندی لگے ہاتھوں سے بھی وہ میرے کام سمیٹ رہی تھی۔ حالانکہ آج اس گھر میں اس کا آخری دن تھا، اور بے فکری کی زندگی کا بھی، کیونکہ کل سے اس نے ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی، کچے مگر بے حد مضبوط دھاگوں سے جڑا ایک نہایت خوبصورت رشتہ، ایک خوبصورت رنگین نرم بوجھل جذبات رکھنے والے ہمسفر کے ہمراہ۔ زندگی کے پرپیچ اور خاطار راستوں پر محو سفر ہو کر منزل تک پہنچنا تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں، اور دل بے ساختہ اور دل بے اختیار علیزے کے لیے محو دعا ہو گیا۔
جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو میں فریش ہو کے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ تمہارے لیے مسرت چچی کا بلاوا آیا ہے ہنسا، ان کی بھی بات سن لینا۔ وہ مجھے ہدایت دیتی ایک مرتبہ پھر کہیں گم ہو گئی اور میں کچن میں آ گئی، جہاں انیکا چچی سب کے لیے اپنی نگرانی میں ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ ایک کپ چائے انیکا چچی بھجوا دے پلیز۔ ہرگز نہیں، خالی پیٹ میں تمہیں چائے ہرگز نہیں پینے دوں گی، فل ناشتہ کرو۔ انیکا چچی کو میرا ناشتے میں صرف چائے لینا سخت زہر لگتا تھا۔ چبی پیار سے گھرکتے ہوئے بولی تھی، دیر ہو جائے گی چچی، ابھی پارلر بھی جانا ہے۔ میں منمنائی، کوئی بات نہیں، پہلے ناشتہ بعد میں کچھ اور۔ انہوں نے 2 سلائس اور ہاف فرائی انڈا پلیٹ میں رکھ کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں ناشتہ لے کر مسرت چچی کے کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ جیتی رہو میری بچی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ آج شام کو کیا پہن رہی ہو انسا؟ چچی نے اچانک پوچھا، ساتھ میں کپڑے بھی تہہ کرتی رہی۔ کرتا شلوار پنک دوپٹے والا، میں نے مختصراً کہا۔ نہیں، تم آج ساڑی باندھو گی۔ ساڑی؟ مگر چچی میرے پاس تو کوئی ساڑی نہیں، میں لائی ہوں تمہارے لیے، یہ دیکھو۔ چچی نے میرون رنگ کی ساڑی جس کے بلاؤز پر اچھا خاصا کام تھا اٹھا کر مجھے دکھائی۔ ساڑی واقعی بے حد خوبصورت تھی، مگر میں نے کبھی بھی نہیں پہنی۔ میں نے ہلکا سا احتجاج اپنا حق سمجھا۔ کوئی بات نہیں، آج پہن لو، دیکھنا سب میں منفرد اور پیاری نظر آؤ گی، میرا دعویٰ ہے، مسرت چچی نے جوش سے کہا۔ لیکن چچی، ماں کو برا لگے گا، انہیں ایسے لباس پسند نہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ہندوؤں کا لباس ہے۔ تو کیا ہوا، ہے تو باپردہ لباس نا۔ مسرت چچی کی اپنی سوچ تھی۔ تم بس اسے اٹھاؤ اور پارلر جاتے وقت اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری لے لینا، آج شام تمہیں سب سے زیادہ اچھا نظر آنا ہے۔ زبردستی ہے کیا؟ میں پیار بھری دھونس پر مسکرا اٹھی۔ بہت زیادہ۔ مسرت چچی بھی ہنستی تھی اور میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ علیزہ ابیرہ کے ہمراہ میں جیسے ہی پورچ میں داخل ہوئی، شہروز ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے ہمارا ہی منتظر تھا۔ جانے اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، یا تو وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا یا واقعی اسے یوں نیک ہمدرد فرشتہ بننے کا شوق تھا۔ ہر جگہ ہمہ وقت باوردی ڈرائیور کی خدمات پیش کرنے کو پیش۔ علیزہ اور ابیرہ پہلے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ میرے لیے شہروز نے فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولا تھا۔ میں کشمکش میں گھری یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، آیا مجھے علیزہ ابیرہ کے ساتھ ہوتے ہوئے اگلی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ ابیرہ، آپ آگے بیٹھ جاؤ، میں نے پچھلی نشست پر براجمان ابیرہ سے کہا۔ تم بیٹھ جاؤ نا، میں اب بیٹھ چکی ہوں۔ وہ ٹھنک کر بولی، پلیز علیزہ، میں نے التجائیہ کہا۔ تبھی شاید میری پوزیشن سمجھتے ہوئے وہ پچھلی نشست سے اٹھ کر آگے جا پہنچی۔ جبھی میں آگے بڑھی، دفتن شہروز کی شکوے بھری گمبھیر آواز نے میرے قدموں میں بیڑیاں ڈالی تھی۔ میں اتنا بے اعتبار ہرگز نہیں تھا انسا۔ میں سنی انسنی کر کے جلدی سے بیٹھ گئی، مگر اس نے اسی بات پر اینڈ نہیں کیا تھا، بلکہ تمام راستے مختلف طریقوں سے مجھے زج کرتا آیا تھا۔ میں خود سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ اب اس نئے محاذ کا مقابلہ کیسے کرتی؟ شاید نہیں، یقیناً شہروز کو میری احتیاط پر بدگمانی ہوئی تھی کہ وہ خود پر سے اپنا اعتبار کھونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مچلتا شکوہ میری بے اعتباری پر نوحہ کنا تھا۔ اب سب کا پارا نہ رہا تھا، مگر میں چھلکی نہیں تھی، میں مضبوط نہیں تھی، مگر مجھے خود کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ میں بہت کچھ سمجھ رہی تھی، مگر مجھے انجان بننا تھا، کیونکہ اسی میں میری انا اور نسوانی وقار کی بقا تھی۔ شہروز کی نظریں بھٹک بھٹک کر میرے ہی چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور میرا وجود ان نگاہوں کی تپش کو محسوس کر کے دہکنے لگا تھا، مگر مجھے خود کو سنبھالنا تھا، اسی لیے لاتعلقی سے کھڑکی سے باہر سڑک پر بھاگتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ نینا نے جلدی کرنے کے باوجود بھی
علیزے کو 4 سے 5 گھنٹوں میں تیار کیا تھا، اور اس عرصے میں اور ابیرہ ہونکوں کی طرح بھٹکی روح بنے سارے پارلر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کافی دیر بعد میری باری آنی تھی۔ لائٹ پارٹی میک اپ نے میرے تیکھے نقوش کو مزید جلا بخشی تھی۔ نینا کہتی تھی، خوبصورت تو تم قدرتی ہو انزا، بس تمہارے حسن کو تھوڑا نکھارنے کی دیر ہے۔ اگر نیت صاف رکھو اور خود پر رحم کرو، کبھی کبھار پارلر کا ایک چکر لگا لیا کرو، افاقہ ہوگا۔ میں نینا کی پیار بھری ڈانٹ سن کر ہنستی رہ جاتی، اور پھر واقعی میں مسرت چچی کا دعویٰ اور نینا کے ہاتھوں کے جادو نے واقعی کمال کر دکھایا۔ تمام فنکشن میں میری طرف تعریفی کلمات اور توصیفی نظروں کی بارش برستی رہی تھی، جس میں نے بارہا خود کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ جانے کتنی ہی توصیفی نظریں بھٹک بھٹک کر میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ساڑی میں میرا لمبا قد اور مناسب سراپا اور دراز ہو گیا تھا۔ شہروز کی متلاشی بے چین نگاہیں مجھے ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی۔ میرے اندر کی آگ پر شہروز کی بے چینی کی نرم نرم پھوار پڑنے لگی تھی۔ میں بے اختیار ہنستی تھی۔ مسرت چچی، انیکا چچی، پرنس ماموں سمیت سب میری بلائیں لے رہے تھے۔ علیزہ کے میاں سے بھی میری بہت اچھی گپ شپ تھی۔ المختصر ڈھیروں شرارتیں کرتے، گیت گاتے، چڑیوں کی سی چہکار کے ساتھ، ڈھیر ساری نیک تمناؤں کے ساتھ ہم نے علیزہ کو رخصت کیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ نہایت خوبصورت خوشیوں سے مہکتی ہوئی زندگی اس کی منتظر ہے۔ علیزہ کی رخصتی کے بعد شہروز نے ہم سب کو جھونک میں پارٹی دی تھی۔ تمام کزن عزیز فرد، عزت، فروا، انشا، ابیرہ، زندگی سب بڑے شوق سے گئی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میرا ذہن شام میں ہونے والی ملاقات میں الجھا ہوا تھا۔ جانے کیوں میں جب بھی اس سے ملتی تھی اس کی آنکھوں میں ٹھہرا حسن و ملال کا رنگ مجھے بہت سی انکہی داستانیں سناتا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری سرد خاموشی کی تبیست میری رگوں پہ میں اترتی تھی۔ میں بے یقینی سے اسے تکے جاتی۔ شامین بہت اچھی لڑکی تھی، بہت محبت کرنے والی، حساس دل کی مالک۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر بے حد خالی دل کی مالک۔ آخر وہ کون ہے شامین، جس کی خاطر تم نے یہ جوک لے لیا ہے؟ اتنے اچھے اچھے رشتے ایک ایسے شخص کی خاطر گنوا رہی ہو جسے تمہاری یا تمہارے جذبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حد ہے خود غرضی کی۔ آج میں پھٹ پڑی۔ جواباً وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، یہ تو محبت ہوتی ہے نا انزا، یہ ایک اندیکھی آگ کی طرح سی ہوتی ہے جو اس کی لپیٹ میں ایک دفعہ آ جائے اسے جلا کر بھسم تو کر ڈالتی ہے مگر اس کو کسی لائق نہیں چھوڑتی۔ محبت ایک ضدی بچے کی طرح اپنی تمام باتیں منواتی ہے لیکن خود کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتی۔ تم نے کبھی محبت نہیں کی نا، اسی لیے اس کے شیریں مگر بےحد تلخ ذائقے سے ناشنا ہو۔ جانے وہ کیسا فلسفہ بول رہی تھی۔ تم مجھے اس شخص کا نام بتاؤ شرمین، خدا کی قسم اس کا جا کر دیا پانچا نہ کر دیا تو کہنا۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہنا شروع کیا، تم کیا کر سکو گی میرے لیے؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی تھی۔ میں چھمبے سے بولی، تم جانتی ہو میں کیا کیا کر سکتی ہوں۔ میں جاؤں گی اس شخص کے پاس اور کہوں گی، بھائی صاحب آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کو تلے ہوئے ہیں جو غلطی سے آپ سے محبت کر بیٹھی ہے؟ شرافت سے اس سے شادی کیوں نہیں کرتے؟ تبھی وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی، دفتن بولی، کاش وہ کسی ایسے طریقے سے بھی مان سکتا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں تھیں جن کی چبھن میں نے اپنے دل پر محسوس کی تھی۔ یہاں اتنی سردی میں کیوں کھڑی ہو انسا؟ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا، سردی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ اوس میں بھیگی رات کا اپنا ہی مزہ ہے، اور ساتھ میں اگر چاندنی رات ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ قطرہ قطرہ بھیگتی رات میں
میں سوچوں کے بھंवर میں الجھی زندگی کے نئے جینے کے تقاضوں کے متعلق سوچ رہی تھی کہ ماموں چلے آئے، ہاتھ میں کافی کے بڑے بڑے مگ پکڑے۔ یہاں کیوں کھڑی تھی؟ سوئی کیوں نہیں؟ کافی کا مگ پکڑائے وہ بولے، آپ بھی تو نہیں سوئے ابھی تک؟ میں نے الٹا سوال کرنا شروع کر دیا۔ میری اور بات ہے، دھیمے سے مسکرا کر بولے، ہم ہمیشہ ایسی ہی گفتگو کیا کرتے، خصوصاً جب ماموں کو کوئی بات پوچھنا ہوتی۔ میں آپ سے الگ تو نہیں ماموں جان؟ مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی لبوں پر۔ تم کیوں نہیں گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے نہیں جانا تھا، اسی لیے۔ میں نے دھیمے سے کہہ کر رخ موڑ لیا اور سامنے سے سڑک پر آتی اکا دکا گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ شہروز نے یہ پارٹی تمہارے اعزاز میں دی ہے انسا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نہیں آؤں گی پھر بھی میں اچنبے سے بولی۔ آخر جانے میں حرج کیا تھا؟ ماموں جھنجھلا کر بولے تھے۔ چھوٹی آس دلانے کا کیا فائدہ تھا؟ میں بھی دو بدو بولی۔ دیکھو انسا، شہروز اچھا لڑکا ہے اور قابل اعتبار بھی۔ اگر اس نے اتنے پیار سے بلایا ہے تو چلی جاتی۔ سب گئے ہیں اگر دفتن میں بات کاٹ کر بولی، سب گئے ہیں، اسے میری کمی محسوس نہیں ہوگی ماموں، اور میں کس رشتے سے اس پارٹی میں جاتی؟ سوری ماموں، مگر آپ غلطی پر ہیں، آپ ناحق اس کی فیور کر رہے ہیں۔ میں تڑک کر بولی۔ ماموں بغور میرا جائزہ لیتے رہے۔ کافی دیر بعد گہری خاموشی توڑتے ہوئے بولے تھے، کیوں الجھ رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیار سے میرے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے ذرا سا رخ موڑ کر سب کا ایک منٹ، کیا مطلب ریکارڈ ہو رہا ہے؟ کیوں الجھ رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیار سے میرے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ میں نے ذرا سا رخ موڑ کے ضبط کا دامن پکڑا۔ میں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ کچھ نہیں، میں نے بمشکل بھرائی آواز میں کہا۔ کس کے بارے میں سوچ رہی ہو انسا؟ ماموں نے میری بھرائی آواز کو یکسر فراموش کر کے مجھ سے پوچھا۔ شامین کے بارے میں نے دھیرے سے اعتراف کیا۔ وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا۔ میں اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ دیکھو انسا، شامین سے صرف شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور وہ یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ وہ غلطی پر ہے، لاحاصل تمنا ہے اس کی۔ وہ ایک غلط راستے پر غلط سمت میں اندھا دھند سفر کر رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ منزل اس کا مقدر نہیں، یہاں اس کا پڑاؤ ممکن نہیں، قضا عمر بھر ٹھہرنا۔ ماموں کچھ دیر بعد گہری سانس بھرتے ہوئے بولے تھے، لیکن ماموں وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، مر جائے گی وہ۔ میں چیخ اٹھی، ریلیکس انسا، اسے کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا یہاں، یہ دنیا ہے بچے، یہاں ایسا سب چلتا ہے۔ خیر چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اماں کیوں نہیں آئیں؟ اور زین؟ وہ ولیمے پر آئیں گی، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ شاید زین اور خالہ بھی انہی کے ساتھ آئیں۔ دفتن گیٹ پر گاڑیوں کے ٹائر چڑچڑائے تھے، سب لوگ واپس آ چکے تھے۔ شہروز واپسی پر شاید انہیں چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس نے میری طرف بڑی شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اگلے دن میں جیسے ہی سو کر اٹھی، مسرت چچی کا بلاوا آ گیا۔ میں واش روم جانے کے بجائے اندھا دھند ان کی جانب لپکی، مبادا کہیں موڈ ہی خراب نہ ہو جائے۔ السلام علیکم چچی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ جی میں ذرا شاور لے لوں، رات سر میں درد تھا، اسی لیے تیل لگایا تھا، کہہ کے میں اٹھ کر جو ہی باہر آئی، آنسا میرے سر پر آ پہنچی۔ تم یہاں کھڑی ہو انسا، اور میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں، کیوں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے دہل کر پوچھا۔ خیریت کہاں، ماموں جان بلا رہے ہیں تمہیں، آنسا نے جواب دیا۔ اچھا میں ذرا شاور لے کر آتی ہوں۔ ارے اتنا وقت نہیں ہے، تم بس ابھی چلو۔ اس نے فی الفور میرا بازو تھاما۔ اچھا چلو پھر۔ میں اس کے ساتھ ہی چل دی۔ پورچ میں ماموں گاڑی سٹارٹ کیے کہیں جانے کے موڈ میں تھے، مجھے دیکھتے ہی پکارنے لگے، چلو بھئی انسا، آنسا پرس، اب بیٹا گاڑی میں بیٹھو۔ ہیں؟ لیکن کیوں ماموں جانا کدھر ہے؟ میں متذبذب تھی کیونکہ میری کنڈیشن ہرگز جانے والی نہیں تھی۔
ابھی تو میں نے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ لیکن ماموں، قصہ مختصر لیکن ویکن کرتی رہی اور میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ابھی تو میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا ماموں، میں نروٹھے پن سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آ کر لینا۔ ماموں نے میری بات چٹکی میں اڑائی، گویا ان کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن جانا کدھر ہے، میری سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ اوہو انسا، ہم تمہیں کوئی اغوا تھوڑی کر رہے ہیں، بس ذرا ٹیلر سے کپڑے اٹھانے ہیں، اور ماموں کو ایک اور چھوٹا سا کام ہے، وہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ آنسا جو ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ اور سن رہی تھی، اب کی بار پھٹ پڑی۔ اس کے تفصیلی جواب نے مجھے کچھ مطمئن کیا اور میں پرسکون ہو گئی۔ بیگ سے سر ٹکانے پر مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے سیٹ ذرا ڈھیلی کی اور بیگ سے سر ٹکا کر خود کو پرسکون کرنے کے لیے آنکھیں مون لی۔ شاید میری آنکھ لگ گئی تھی۔ چلو اترو اب نیچے۔ میری آنکھ ماموں کی آواز پر کھلی تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت ہوٹل کے سامنے رکی ہوئی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا آکورڈ حلیہ دیکھا۔ اتنے میں ماموں گاڑی سے نکل کر میری سائڈ والا دروازہ کھول چکے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لایا ماموں؟ ناشتہ کروانے۔ مختصر جواب حاضر تھا۔ اتنی دور، اور وہ بھی ناشتہ کروانے۔ میں چڑ گئی۔ جھوک تمہارا فیورٹ ہوٹل ہے نا؟ ماموں نے پوچھا تو میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر اترو نیچے۔ لیکن میرا حلیہ۔ ارے بھاڑ میں گئی تم اور تمہارا حلیہ۔ اترتی ہو یا اتاروں نیچے خود؟ اور میں جلدی سے نیچے اتر آئی۔ ماموں سے کوئی بعید جو نہیں تھا۔ اندر کے گرم پرکیف ماحول نے میری طبیعت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ بھوک ایک دم سے چمک اٹھی۔ ابھی ہم اندر ہال میں داخل ہوئے ہی تھے کہ آنسا چلا اٹھی، ارے ماموں وہ دیکھیں، شہروز بھائی۔ آنسا کے پرجوش لہجے میں کہنے پر میں مزید شرمندہ ہوئی۔ بھلا اس حلیے میں اس کے سامنے جاتی، کیا میں اچھی لگتی؟ چلے آئیں، ان سے ملتے ہیں۔ رہنے دو نا، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھنا۔ مس انزا سیف، انہوں نے نہ صرف ہمیں دیکھا ہے بلکہ ہینڈ بھی ویو کیا۔ چلو آؤ۔ ماموں پہلے ہی اس طرف بڑھ چکے تھے۔ میں بھی چاروں نچار اس کے پیچھے چل دی تھی۔ بڑے پرتپاک انداز میں وہ ہم سے ملا تھا، جیسے ہمارا ہی منتظر ہو۔ صحیح نصیب، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ وہ ہولے سے میری طرف دیکھ کر گنگنایا۔ میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ شہروز بھائی، آپ یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ آنسا نے پوچھا۔ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم انتظار بعد میں کر لینا، پہلے کھانا منگواؤ۔ انسا نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میں بے چوتاب کھا کر رہ گئی۔ ایک تو ماموں بھی نہ، پھر کھانا آ لگا۔ میں خاموش تماشائی بنی، جیسے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ شہروز سے ملاقات ایک اتفاق ہے۔ ارے چکن منچورین اور چکن فرائیڈ رائس تو انسا کے فیورٹ ہے، حالانکہ مجھے سخت ناپسند تھے، مگر ماموں کے ڈر سے ناچار مجھے دو چار نوالے کھانے پڑے، کیونکہ نہ کھاتی تو ڈانٹ پڑتی۔ انہیں رزق کی ناقدری سخت ناپسند تھی۔ آپ اس قدر خاموش کیوں ہیں انسا؟ شہروز نے پوچھا اور میری دھڑکن رک گئی۔ ماموں موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ آنسا ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ ماموں بات کرتے کرتے آنسا کو اشارہ کرتے باہر چل دیے۔ پیچھے میں اور شہروز بیٹھے رہ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے یہاں شہروز کے کہنے پر ہی لائے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں غرائی۔ حال احوال پوچھنا بدتمیزی ہے کیا؟ گہرے گمبھیر لہجے میں سوال ہوا۔ میری سانسیں تھمنے لگی۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ وہ جیسے ساری بات سمجھتے ہوئے گہری سانس بھر کر بولا۔ بلانے پر تم نے آنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے شکوہ کیا، اور آپ نے یہ گھٹیا طریقہ اپنایا۔ میں بھڑک اٹھی۔ اس کے اقبال جرم نے مجھے شے دی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ وہاں نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے جانے دے۔ میں اٹھنے لگی، اس نے ہاتھ تھام کر بٹھا دیا۔ میری بات بہت ضروری ہے انسا۔
اسے سنے بغیر میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ اس کے اٹل لہجے نے مجھے بھربری ریت کی دیوار کی مانند ڈھا دیا تھا۔ کہیے، میں لٹھ مار انداز میں کہہ کر اس پر احسان عظیم کیا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ ایک دھماکہ ہوا تھا میرے سر پر کہ میں سنبھل ہی نہ سکی، بس ٹکر ٹکر اس کیفیت میں شہروز کو تکے جا رہی تھی۔ جبھی وہ دوبارہ بولا، میں نے کچھ پوچھا ہے انسا؟ پلیز کچھ بولو۔ میں کیا بولوں؟ بمشکل تمام چند الفاظ ٹوٹ کر لبوں پر بکھرے تھے۔ جواب دو انسا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میری سونی زندگی میں محبت کی دھنک رنگ اوڑھ کر اپنے سنہرے روپ سے میری زندگی کو روشن کرو گی؟ میری تنہا اداس راتوں میں میری ہمسفر بنو گی؟ وہ بول رہا تھا اور میں بے یقینی میں گھری اپنے حواس کھو رہی تھی۔ انسا، خدا کی قسم تمہیں دیکھا تو پہلی ہی نظر میں مجھے یقین ہو گیا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ اپنے برسوں کی طویل ریاضت کا ثمر مل گیا ہے۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، لیکن کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی، کیونکہ ان میں سے کوئی میری پرسنالٹی سے متاثر تھی، تو کسی کو میری مالی پوزیشن سوسائٹی میں اعلیٰ مقام سے شغف تھا۔ مجھے خالص پاکیزہ انچوئے جذبات رکھنے والی لڑکی چاہیے تھی، جو صرف مجھ سے محبت کرے، نہ کہ میری دولت سے، جو میرا باطن دیکھے، نہ کہ میرا بینک بیلنس۔ اور یقین کرو انسا، تمہیں دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کی تلاش میں نے زندگی کے اتنے سنہرے سال گوائے۔ آج میری تلاش ختم ہو گئی۔ جب تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو اسی وقت دل چاہا کہ تمہیں سب بتا دوں، لیکن تم یقین نہ کرتی، کیونکہ اس رات پارلر سے واپسی پر مجھے تمہارا بات بدلنا اور خود کو موضوع گفتگو بننے سے بچانا بہت اچھا لگا تھا۔ اس وقت تمہارے اعلیٰ کردار کی بھی سنت مل گئی تھی۔ یقین کرو، میں نے اسی رات تمہارے بارے میں ماموں کو بتایا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور میں لاشعوری طور پر اس بحث میں الجھی تھی جو اماں سے کیا کرتی تھی۔ اب کہاں تھی اماں؟ آؤ آ کر دیکھو۔ اماں، تم کہتی ہو نا کہ چھوٹے گھر کی لڑکیوں کے لیے اونچے گھروں کے بڑ نہیں آتے۔ آتے ہیں اماں، میرے لیے آئے گا۔ ماں تو دیکھنا، میں چڑ کر کہتی۔ اماں چپل اٹھا کر میرے پیچھے ہو لیتی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی انسا، خدا کی قسم۔ اماں مجھے دھمکاتی۔ مار لینا اماں، لیکن یہ طے ہے کہ جس دن مجھے کوئی ملا میں 2 منٹ کی تاخیر کیے بغیر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گی، میں فیصلہ کن انداز میں کہتی۔ اول تو تجھے کوئی مل اونر پیانے آئے گا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو میں تجھے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے رخصت نہیں کروں گی، بلکہ تو مری ہوئی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ کیوں اماں اتنی شدت پسندی کیوں؟ کیا تجھے میری خوشی عزیز نہیں ہے؟ تو کیسی بیٹی ہے کہ ماں کی خوشی کی پرواہ نہیں کرتی؟ تیرے پیچھے اپنی جوانی بیوقی کی چادر اوڑھ کر گزاری۔ تو ایسا کر کچھ، پھر دیکھنا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اف، تو یہ ساری الجھن اس وجہ سے تھی۔ میرے اندر کی لڑکی اب پین کر رہی تھی۔ تو نے یہ بیڑیاں ڈال دی اپنی بیٹی کے پیروں میں اماں۔ کیسا ظلم کیا تو نے اپنی بیٹی پر کہ وہ خود، جب قسمت اسے موقع دے رہی ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، جب اس کی کوئی چاہ کر رہا ہے، لیکن وہ کیوں اماں، کیوں؟ تو نے کیسی قسم دے دی اماں؟ جانتی تھی نا انسا، چاہے جتنی خود غرض بن جائے، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ آندھی طوفان کے تیز جھکڑوں میں ہچکولے کھاتا میرا وجود بظاہر بالکل ساکت تھا، اور میں پتھرائی نظروں سے شہروز کو دیکھ رہی تھی، جو کب کب نہیں کہہ کر میری سننے کا منتظر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے شہروز، آپ کی باتوں کا میں یقین کر لوں گی، بلکہ شادی پر بھی راضی ہو جاؤں گی؟ میں نے بے حد تلخ لہجے میں پوچھا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتی، شاید میں لاشعوری طور پر خود کو اس دکھ سے بچانا چاہ رہی تھی۔ تو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ بے یقینی سے اس نے پوچھا۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ میں نے اسے آزمانا چاہا۔ مجھے لگا تھا جیسے تم بھی مجھے پسند کرنے لگی ہو، میں تمہیں اچھا لگنے لگا ہوں۔
جھکے سر کے ساتھ وہ آہستہ سے بولا۔ میرے اندر ایک شور برپا ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مگر اس نظر سے نہیں، بلکہ بحیثیت ایک اچھے انسان کے آپ سے ملنا، باتیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نہ جانے کیا کیا اور کیوں بول رہی تھی، مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک بیکلی سی میرا دامن گھیرنے لگی تھی۔ اماں کی دھمکی آمیز آمیز آواز کی واضح گشت میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کیا ایک مجبور و بے بس لڑکی کی آہیں؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب بہت اچانک ہے انسا، لیکن بلیو می، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تم سے بہت محبت کرتا رہوں گا، آئی پرومس انسا۔ میں جانتی تھی وہ سچ کہہ رہے، لیکن میں کیا کرتی، میرے پیروں میں سماج کی نہیں، ایک ماں کی ڈالی ہوئی مجبوری کی زنجیریں تھی، جن کو میں چاہ کر بھی توڑ نہ پا رہی تھی۔ اچھا، میں استہزائیہ ہنسی۔ کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ میں نے عجیب سے لہجے میں پزل کھیلنا شروع کیا۔ جو تم کہو انسا، میں تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں شہروز، ہار جائیں گے۔ میں نے اسے اکسایا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ محبت کبھی ہارتی نہیں انسا، جیت ہی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور میری محبت اتنی ناپائیدار اور کمزور نہیں کہ ہار جائے۔ اٹل لہجے میں کہتا وہ میری نظروں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں کی وارفتگی نے میرا سینہ چھلنی کر دیا تھا، دل لہو کے آنسو رونے لگا تھا۔ تو پھر شادی کر لے شامین سے، بہت محبت کرتی ہے وہ آپ سے، آپ کی خاطر ابھی تک شادی نہیں کی اس نے۔ میں یہ کہہ کر اٹھ آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماموں اور آنسا اب باہر نہیں ہوں گے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جانتی تھی نا اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جاؤں گی، واپسی میرے لیے کسی طور ممکن نہیں رہے گی، اور میں چلی آئی۔ گھر کیسے پہنچی مجھے یاد نہیں، یاد تھا تو فقط اتنا کہ سینے کے بائیں جانب درد کی تیز لہریں اٹھ کر مجھے حال سے بے حال کر رہی تھی۔ کچھ خالی پن کا احساس لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگا تھا۔ تمام راستہ میں روتی آئی تھی۔ گھر آئی تو اماں اور زین آئے ہوئے تھے۔ میں یقیناً میں جتنا خالی آج خود کو محسوس کر رہی تھی کبھی نہیں کیا۔ میں دوڑ کر اماں کے سینے سے جا لگی۔ رو کیوں رہی انسا میری بچی، ماں صدقے۔ اماں بے تابی سے مجھے چوم رہی تھی، میری بلائے لے رہی تھی، شاید یوں زندگی میں پہلی بار۔ اماں مجھے چھپا لو اماں، میں بڑی دور سے لوٹی ہوں۔ اماں میں منزل پا کر بھی نامراد ٹھہری۔ اماں کیونکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتی ہوں اماں، مجھے چھپا لو، میں بہت تھک گئی ہوں، میرے پیر چھلنی ہو گئے اماں۔ میں بے ربط انداز میں کہتی اماں کو حیران کر رہی تھی۔ بڑے عرصے بعد میں اماں کے سینے سے لگی تھی، مگر بڑی ہی بکھری بکھری حالت میں، زخموں سے چور سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ۔ اور پھر سب نے اپنی اپنی کوششیں کر کے دیکھ لی تھی، مگر میری نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ شہروز نے ہار نہیں مانی تھی، بلکہ اس نے اپنی ہر کوشش کی تھی۔ اماں نے خاموشی سے فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے دے دیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ میں قسم نہیں توڑوں گی، خود کو توڑ دوں گی۔ ماموں نے مجھے جی بھر کر میری بے وقوفی اور نااہلی پر کوسا تھا۔ اپنے دل کو ویران مت کرو انسا، خالی دل سے انسان انسان نہیں کہلایا جاتا، بلکہ زندہ لاش کہلاتا ہے۔ نہ خود اپنے ارمانوں کا قتل کرو، یہ سودا بڑا مہنگا اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے خود پر رحم کرو، اور شہروز پر بھی۔ ماموں مجھے سمجھا رہے تھے۔ آخری فون ماموں نے کیا تھا۔ شہروز نے کل شام سادگی سے شامین کے ساتھ نکاح کر لیا انسا، مگر وہ خوش نہیں تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ شہروز کے ساتھ۔ میں رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پائی تھی، میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز کہیں حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، ارد گرد کوئی سہارا نہ پا کر، اور سہارے تو میں نے خود ہی گنوائے تھے۔ اماں پڑوس میں تھی جب باہر بیل ہوئی، بمشکل تمام میں خود کو گھسیٹتی ہوئی دروازے تک گئی۔ سامنے کوریئر سروس کا لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے دستخط کر کے خط تھام لیا اور اندر آ گئی۔ بڑی جانی پہچانی سی تحریر تھی۔ یہ محبت کی کیسی آزمائش انسا، کہ موت مانگنے سے بھی نہیں مل رہی،
محبت کے امتحان میں سرخرو ہونے کی چاہ میں نے محبت کو ہی کھو دیا۔ کیا مجھ سے زیادہ بد نصیب اور کوئی روئے زمین پر ہوگا؟ اور آج میں ٹوٹ گئی تھی، میرے اندر وحشتوں کے جنگل اگ آئے تھے۔ سوچے کچھ کھونے کا احساس کسی عنقریب کی مانند مجھے ڈسنے کو بےتاب تھا۔ سوچے کچھ کھونے کا احساس کسی عفریت کی مانند مجھے ڈسنے کو بےتاب تھا۔ میرے اندر شور بڑھنے لگا تھا، اسی لیے میں نے باہر کا شور بڑھا دیا اور زمین پر بیٹھ کر خوب دھاڑے مار کر رونے لگی۔ ختم شد۔